السلام علیکم۔ آج 11 فروری 2023 ہے۔ یہ خان ٹی وی ہے، میرا چینل سبسکرائب کریں۔ آپ بات کریں گے شادی مبارک، رشتہ، شادی، خلا، طلاق کے مسائل اور ان کا حل کیسے کیا جائے۔ رشتے میں مشکلات، ڈیمانڈ، شرائط، جہیز، تعلیم، برادری، مکان، جوائنٹ فیملی سسٹم، میرج بیروز، دکھاوا، اسلامی اقدار سے انحراف، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یعنی شادی ایک مصیبت ہے اس وقت۔ جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا شادی کرنا ایک مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا شادی کرنا۔ تو اس وقت وہی وقت آ چکا ہے کہ اب شادی کرنا ایک مصیبت بن چکا ہے۔ رشتے ڈھونڈتے رہیں، آپ ڈھونڈتے رہیں، آپ کو رشتے نہیں ملیں گے، لوگ تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہر آدمی یہ چاہ رہا ہوتا ہے اچھے سے اچھا، اچھے سے اچھا، اچھے سے اچھا۔ اب اچھے میں جو ہے نا، ہر ایک کی سوچ الگ ہوتی ہے۔ ایک کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں کسی خوبصورت آدمی سے شادی کروں یا عورت سے شادی کروں۔ ایک کی سوچ ہوتی ہے پیسے والا ہونا چاہیے۔ ایک کی سوچ ہوتی ہے، والدین کی خاص طور پر سوچ ہوتی ہے، برادری میں شادی کریں، اپنی خاندان میں شادی کریں اپنی۔ بچوں کی جو پڑھ لکھ گئے ہیں بچے، وہ سوچتے ہیں بھائی جتنی ہم نے کوالیفیکیشن، جتنی تعلیم حاصل کی ہے، اس طرح کا ہمیں کوئی ملنا چاہیے آدمی جو ہماری، اگر ہم ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر ملنا چاہیے، انجینئر ہے تو انجینئر ملنا چاہیے، ورنہ زندگی مشکل ہو جائے گی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، اصل میں اچھے اور برے انسان سے ہوتا ہے۔ اب ایک چیز اور ہے کہ جہیز ڈیمانڈز بہت ہیں جہیز میں، کہ بھئی ہمیں یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، اتنی ساری چیزیں چاہیے۔ تعلیم کے ساتھ جہیز کی بھی ڈیمانڈ بہت ہے، برادری کا بھی بہت دیکھتے ہیں۔ پھر اپنا زبان والا ہونا چاہیے، پھر اس کے پاس مکان اپنا ہونا چاہیے۔ پھر شادی جب ہو جاتی ہے تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی رہنا ہوتا ہے، وہ ایک اور مشکل۔ ایک آدمی سے تھوڑی آپ نے ڈیل کرنا ہے، بہت سارے لوگوں سے آپ نے ڈیل کرنا ہے۔ اب شادی میں میرج بیرو خاص ایک وہ دفتر کھلے ہوئے میرج بیرو کے، اور لوگ کوئی 50,000 ڈیمانڈ کر رہا ہے، 80,000 ڈیمانڈ کر رہا ہے، جس کا جتنا چاہ رہا ہے لے رہا ہے لوگوں سے۔ لوگ مجبور ہیں بھائی، ان کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی، کیسے ان کی جلدی شادی ہو جائے۔ اور میرج بیرو والے بالکل نہیں سوچتے کہ بھائی کس پریشانی میں ہیں لوگ، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو 1 2 3 رشتے دکھا دے بس وہیں ہو جائے، چاہے وہ میچ کر رہا ہو یا نہ میچ کر رہا ہو۔ یہ نہیں سوچتے، انہیں سب پتہ ہوتا ہے کہ کون سا رشتہ کیسا ہے، ہر ایک کو جان رہے ہوتے ہیں، مگر وہ میچ ہوتا نہیں اور شادی کرا دیتے ہیں۔ جب میچ نہیں ہوتا، ذہن نہیں ملتے، اور آپ شادی کرا دیں گے تو پھر گزرے گی کیسے زندگی؟ پھر زندگی نہیں گزرے گی صحیح، کیونکہ دماغ ہی نہیں مل رہا ہے، ذہن ہی نہیں مل رہا ہے۔ پھر دوسرے یہ ہماری فیملیز بھی جو ہیں، والدین کا پریشر ہوتا ہے بچیوں کے اوپر، خاص طور پہ بچوں کے اوپر بھی پریشر ہوتا ہے کہ جی آپ نے یہی کرنی ہے۔ تو وہ والدین کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، تو اس سے بھی بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں کہ شادیوں میں، کہ شادی تو زبردستی ہو جاتی ہے مگر زندگی بڑی مشکل سے گزرتی ہے، اچھی زندگی نہیں گزر رہی ہوتی۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ ہمیں یہ سوچنا ہے اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی، اس کی پسند کی شادی ہونی چاہیے۔ ایک ہی بات اسلام کہتا ہے کہ پسند کی شادی ہونی چاہیے۔ تو اسلام میں اسی لیے رکھا ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو کم سے کم 3 دفعہ لڑکی سے بھی پوچھا جاتا ہے، لڑکے سے بھی پوچھا جاتا ہے، اور گواہوں کے سامنے پوچھا جاتا ہے کہ پسند ہے آپ کو، کہ آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس لیے رکھا گیا ہے۔ مگر اتنا پریشر لڑکی پہ، خاص طور پہ اتنا پریشر ہوتا ہے والدین کا، رشتہ داروں کا، کہ نہیں جی یہیں کرنی ہے آپ نے۔ وہ لڑکی مجبور ہو جاتی ہے، اور مجبوری میں اس کی شادی ہوتی ہے۔ پھر شادی، اب یا تو وہ اس تکلیف میں زندگی اپنی ساری گزار دے گی، یا اگر تکلیف میں نہیں گزارے گی تو خلا اور طلاق کے اوپر آ جاتی ہیں۔ لڑکوں پہ بھی یہی ہوتا ہے، لڑکوں کی والدین زبردستی شادیاں کرا دیتے ہیں، اور زبردستی شادی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی۔ مگر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہیں خود تلاش کر لیں، خود ہی لوگوں سے ملنا شروع کر دیں، فون پہ بات چیت ہو رہی ہے، واٹس ایپ پہ بات چیت ہو رہی ہے، کالج یونیورسٹی میں بات چیت ہو رہی ہے، اور شادیاں۔ آپ لوگوں کو دیکھیں، اگر کوئی پسند آ رہا ہے بات چیت زیادہ نہ کریں، اپنے والدین کو بتائیں، شادی والدین کرائیں۔ آپ اتنا زیادہ نہ ان کے ساتھ کہ کبھی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے چلے جا رہے ہیں، کبھی گاڑی میں یہ سب اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا لڑکیوں کو، لڑکوں کو، کہ نامحرم کے ساتھ اس طریقے سے آزادی سے پھرنا۔ اس لیے یہ خلا اور طلاق اس لیے ہو رہی ہے، والدین کا بھی ایک تجربہ ہوتا ہے زندگی کا، انہوں نے زندگی دیکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ اپنی بچوں کو چاہتے ہیں ان کی شادیاں اچھی ہوں، ان کی زندگی اچھی گزرے۔ تو والدین سے ضرور پوچھنا چاہیے، ان شادی میں ان کو شریک ہونا چاہیے، اپنی من مانی، اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے۔ کالج ہوں، یونیورسٹی ہوں، اسکول، جہاں بھی آپ ہوں، پسند ٹھیک ہے لڑکے اور لڑکی کی ہونی چاہیے، مگر والدین سے مشورہ ضرور ہونا چاہیے۔ اور آزادی اتنی نہیں ہونی چاہیے، جو دین ہمارے اجازت تو نہیں دے رہا کہ آپ ایسے آزادی سے غیر نامحرم کے ساتھ گھومیں پھریں، گپ لگائیں،
دین تو نہیں اجازت دے رہا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو اسلام ہے، جو اللہ کے حکم ہیں، آپ نامحرم کے ساتھ نہیں اس طرح سے اٹھنا بیٹھنا اور یہ سب کر سکتے۔ اگر دین اسلام کو سمجھتے ہیں تو پھر یہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ پھر فائنل یہی ہوتا ہے کہ سپریشن ہو جاتی ہے، الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور اس وقت ہزاروں کیسز پاکستان کے اندر پینڈنگ ہیں جو خاندانی مسائل کے اوپر ہیں، اور یہ مسائل بڑے اسی لیے ہیں حد سے زیادہ آزادی اور بہت زیادہ خواہشات کہ جی ہمیں جہیز میں یہ ملنا چاہیے، ہمیں مکان ملنا چاہیے، ہمیں اتنا تولے سونا ملنا چاہیے، کوئی 20 تولے سونا کہہ رہا ہے، کوئی 7 تولے سونا کہہ رہا ہے۔ ان سب چیزوں کو چھوڑیں، دیکھیں کہ اچھا انسان مل جائے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ اچھے انسان تلاش کریں۔ اچھا انسان اگر آپ کو مل جائے، پہلی شرط ہے اچھا انسان، یہ والدین کا کام ہے، وہ دیکھیں۔ لڑکی لڑکا بھی دیکھ سکتے ہیں، اچھا انسان، اچھی فیملی ہونی چاہیے، یہ پہلا کام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پسند ہونی چاہیے لڑکے اور لڑکی کی، اس کے بغیر اگر آپ زبردستی شادی کرتے ہو، اسلام اس کی کوئی اجازت نہیں دیتا۔ تیسرا مسئلہ جو ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، مگر آپ ایک کمرے کا مکان ہوتا تھا تو سب کے الگ الگ مکان تھے۔ اگر 11 شادیاں کیں تو 9 اس میں سے جو رہیں وہ 9 الگ الگ ایک ایک کمرے کے مکان میں الگ الگ رہتی تھیں، سب ایک ساتھ نہیں رہتی تھیں۔ تو اس لیے جوائنٹ فیملی سسٹم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی تصور نہیں ملتا کہ ہم سب ایک گھر کے اندر گھس جائیں اور اس میں رہیں۔ آج کل ٹھیک ہے مالی مشکلات ہیں، مگر آپ ایک کمرے کا مکان لے لیں الگ، اور اپنی بیوی کو الگ رکھیں۔ اگر بیوی آپ سے یہ کہتی ہے تو اسلام یہ کہتا ہے اگر آپ کی بیوی آپ کے والدین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو آپ اسے، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ افورڈ کر سکتے ہیں، اسے الگ مکان لے کر دیں تاکہ وہ بھی سکون کی زندگی گزارے۔ والدین کی خدمت بیوی کا سر نہیں ہے کہ بیوی خدمت کرے آپ کے والدین کی، والدین کی خدمت آپ نے خود کرنی ہے۔ اللہ پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ اپنے والدین کی خدمت آپ، والدہ کی، والد کی خدمت آپ کریں، یہ نہیں کہ بیوی کرے آپ کی خدمت۔ اسی لیے اس کو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رکھا جائے، نہ صرف آپ کے والدین کی خدمت کرے، آپ کے بہن بھائیوں کی بھی خدمت وہی کرے۔ یعنی ایک نوکر تو نہیں لے کر آئے آپ گھر میں، آپ ایک انسان کو لے کر آئے ہیں، اس انسان کی اپنی خواہشات ہیں۔ تو اگر بیوی اسلام نے یہ رکھا ہے، اسلام سے اچھا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے۔ اگر اسلام میں یہ ہے کہ بیوی اگر کہے الگ گھر لے کے دو، اس کو الگ گھر لے کے دیں، چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، مگر اس کا اپنا ہوگا، انڈیپینڈنٹ ہوگی، آرام سے اس کی زندگی گزرے گی، بچوں کی بھی تربیت اپنی مرضی سے کرے گی، اور خوشی کی زندگی گزرے گی۔ تو جتنا ہم دین سے قریب آئیں گے، جتنا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر آئیں گے، اتنی زندگی میں کامیابی ہے۔ اور جتنا دنیا کی لالچ بڑھے گی اور دنیا دکھاوا بڑھے گا، اسٹیج ہونا چاہیے اور اس پہ شوکیس اپنا بیٹھیں گے اس کے اوپر جا کے، اور اس کی فلمی اداکار کی طرح سے اتنے اتنے مہنگے کپڑے، اور سبھی مہنگے کپڑے پہنیں گے، اور بارات ایسی ہونی چاہیے، یہ سب دین میں نہیں ہے۔ دین میں کیا ہے؟ دین میں جو مفتی حضرات بتاتے ہیں وہ ہے مسجد میں نکاح، اور اس میں 4 گواہ، 2 لڑکی کے اور 2 لڑکے کے، اور ایک ایک وکیل، اور شرعی آپ اس میں مہر رکھ لیں، اور رخصتی تو اس میں بارات تو ہے ہی نہیں دین میں، نہ لڑکی والوں کا کھانا ہے دین میں، نہ جہیز ہے لڑکی والوں کی طرف سے۔ اصل میں ہے کیا کہ لڑکی کو لڑکی والے جا کے چھوڑ کر آئیں گے، لڑکے کے گھر نہ چھوڑ کے آئیں، مسجد کے باہر نہیں آئیں، اس کو وہیں سے وہ رخصتی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جتنا ہم آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اپنی زندگی گزاریں گے، ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ جتنا اللہ رسول سے دور ہوں گے، اتنی ناکام زندگی ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی مسئلہ ہو۔